أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كنتم أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ جو امام علیہ السلام کی قربانی کا مقصد ہے وہی ہماری عزاداری کا بھی مقصد ہے۔ امام علیہ السلام کی قربانی کا کیا مقصد ہے؟ امام نے اپنا مقصد نکلتے ہوئے مدینہ سے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو واضح طور پر بیان فرمایا، انما خرجت ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر ولاصلاح امت جدی ولان اسیر بسیرت ابی و جدی۔ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ اس وقت جو یزیدیت نے اسلام کا غلاف پہن کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور اپنے کو وہ نمائندہ رسول، اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہلواتا ہے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یزیدیت اسلام نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی منکر اس وقت تھا ہی یہ کہ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو یزید کر رہا ہے، یزید کیا کرتا ہے؟ عبداللہ بن جو غسیل الملائکہ کے نام سے ہیں، مشہور ہیں، وہ حضرت پیغمبر خدا کے عظیم صحابی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ مدینے سے گئے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے، غسیل الملائکہ کا بیٹا عبداللہ بن سعد غالباً اس کا نام ہے، غسیل الملائکہ، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم شام سے ہو کر یزید کے کردار کو دیکھ کر واپس آئے مدینے میں، تو اس نے آ کر یزید کے کیا کردار کو بیان کیا۔ تاریخ طبری میں ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ یزید تارک الصلاۃ یشرب الخمر، یزید شراب کا دل دادا ہے، نماز کا تارک ہے، ینکح الامہات والاخوات، جو ستیلی ماں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا ہے۔ اب اندازہ کیجیے یہ یزیدیت ہے، یعنی یزیدیت بمعنی مجوسیت تھا، ماں بہنوں کے ساتھ نکاح جائز سمجھنا یہ مجوسیت ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ خلیفہ رسول کہلواتا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ تھا، اس غلاف کو ہٹایا ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ساتھ کہ یزید اس وقت انتہائی برا حکمران ہے، یزید کا کردار میرے نانا رسول کا کردار نہیں ہے، یزید کو اسلامی حکمران نہیں ہے بلکہ یزید ایک خونخوار درندہ اور شرابی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اپنے بابا اور نانا کی سیرت کو اجاگر کیا۔ یہی ہماری مجالس کا بھی مقصد ہونا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، رسول اللہ کی سیرت کو اجاگر کرنا اور امیر المومنین کی سیرت کو اجاگر کرنا، یہی ہماری مجالس کا بھی مقصد ہونا چاہیے، عزاداری کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے، وہ مجلس ہو، وہ ماتم ہو، وہ جلوس ہو، وہ تعزیہ داری ہو، جو کچھ بھی ہو، مقصد وہی ہونا چاہیے کہ میں اس کے ذریعے سے اصلاح امت کر رہا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور امیر المومنین کی اور پیغمبر اکرم کی سیرت کو اجاگر کر رہا ہوں۔ یہ مقصد ہے عزاداری کا بھی اور یہی مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ آؤ ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہماری مجالس میں واقعاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے، یا یہ کہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش ہوتی ہے؟ میرا مضمون لگ گیا، میری مجلس لگ گئی، میرا مصائب لگ گیا، کیا مطلب ہے؟ مولا مظلوم کربلا پر لوگ گریا کریں اور ہم کہیں کہ میری مجلس لگ گئی، میرا مصائب لگ گیا، کیا یہی عزاداری ہے؟ نہیں، سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ عزاداری کے مقصد سے ناواقف ہیں، عزاداری کے مقصد کو نہیں جانتے۔ یہ تو ایک الحمدللہ بہت بڑا عظیم پلیٹ فارم ہے، اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے،
اس سے مثبت پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مثبت پیغام اس سٹیج سے، اس ممبر سے جائے گا، تشیع کا فائدہ ہوگا، اسلام کا فائدہ ہوگا، تشیع سرخرو ہوگا، تشیع اپنا تعارف مثبت طریقے سے کروائے گا اگر اس ممبر کا جائز استفادہ کیجیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مومنین کرام، ممبر پر پڑھے لکھے لوگوں کو لاؤ جو حقیقت کو جانتے ہوں، تشیع کی حقیقت کو جانتے ہوں، مذہب کی حقیقت کو جانتے ہوں، پڑھے لکھے افراد ہوں، قرآن و حدیث سے واقف ہوں اور قرآن و حدیث کو بیان بھی کرتے ہوں۔ جب یہ الحمدللہ اس انداز سے عزاداری ہوگی تو عزاداری با مقصد ہو جائے گی، اور وہی عزاداری کے ذریعے سے کام انجام دیا جائے گا جو امام حسین علیہ السلام کام انجام دینا چاہتے تھے۔